بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ 4 مارچ 2024۔ ٹائٹل ہے حکمت قرآن۔ قرآن میں کل 114 صورتیں ہیں۔ آیات قرآنی کی تعداد تقریباً 6,500 ہے۔ قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں قانونی احکام کی آیتیں بہت کم ملیں گی۔ آیتوں کی زیادہ تعداد وہ ہے جن میں حکمت یا نصیحت کی باتیں ہیں۔ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ قرآن کتاب حکمت بک آف وزڈم ہے، نہ کہ کتاب احکام بک آف کمانڈمنٹس۔ اس سلسلے میں قرآن کی یہ آیت ایک رہنما آیت کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی یہ ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت سے قرآن کا اسلوب معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہدایت انسانی کی بنیادی اصولوں فنڈامنٹلز کو بتانا تاکہ لوگ اس کی روشنی میں تخلیق خداوندی اور حیات انسانی کے معاملات پر غور کریں اور اپنے لیے صراط مستقیم رائٹ پاتھ کو معلوم کریں۔ قرآن کا مقصد قانونی دفعات کو بتانا نہیں ہے، بلکہ انسان کی قوت فہم کو متحرک کرنا ہے تاکہ انسان کے اندر ذہنی ارتقاء کا عمل جاری ہو۔ قرآن میں اس سلسلے میں 6 ہم معنی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں: عقل، فؤاد، قلب، لب، حجر، نہا۔ یہ تمام الفاظ ذہن، مائنڈ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا نشانہ انسان کا ذہن ہے۔ قرآن کا مقصود یہ ہے کہ انسان کے اندر تفکر اور تدبر کی صلاحیت کو زندہ کیا جائے، انسان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ ذاتی سوچ کے ذریعے اپنے آپ کو ایک ارتقاء یافتہ شخصیت کی صورت میں تعمیر کرے۔ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو غیب میں اپنے خالق کا مشاہدہ کرنے والا بنائے تاکہ وہ شہود میں اپنے خالق کا مشاہدہ کر سکے۔ الرسالہ، جنوری 2015۔ یہ آرٹیکل قرآن کے اوپر ہے، جس میں عام طور پر جو آج کی ذہنیت بن چکی ہے یا 99% مسلم مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ بس قرآن کے الفاظ میں ہی رہسمائی برکتیں چھپی ہوئی ہیں، اور اس کو ایک الفاظ پہ 10 ثواب ہیں تو ثواب کی نیت سے قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اس آرٹیکل میں مولانا نے یہ بتایا ہے کہ قرآن کا اصل مقصد کیا ہے، وہ وزڈم ہے، یعنی زندگی کو کیسے گزارا جائے۔ ہر وقت انسان کو کوئی نہ کوئی ڈیسیزن لینا ہوتا ہے، تو کسی نہ کسی پیمانے پر ہی انسان ڈیسیزن لیتا ہے، تو اس کا بیسٹ پیمانہ اگر قرآن سے انسان ٹچ میں رہے گا تو خدا یہ پیمانہ کیا ہو کسی بھی ڈیسیزن لینے کا، وہ انسان کو خود معلوم چلے گا۔ اسی سے میں ایک ابھی 2-3 دن پہلے یہی لوگ کچھ بولتے ہیں، تو اسی پہ میں نے غور کیا تھا کہ لوگ فتوے والے انداز میں سوال پوچھتے ہیں کہ یہاں جانا صحیح ہے یا نہیں ہے، مزاروں پہ جانا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ جی، تو میں بول رہا تھا کہ
عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو آج کل لوگ فتوی والی زبان یوز کرتے ہیں کہ یہاں جانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، مزاروں پہ، درگاہوں پہ، اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں۔ تو میں اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ کیا انسان کا اس طرح علم ہو جانا ہی کافی ہے؟ کیونکہ ہم ٹریفک میں دیکھتے ہیں کہ ٹریفک کا سبھی کو علم ہوتا ہے، ریڈ لائٹ کراس نہیں کرنی چاہیے، گرین پر چلنا چاہیے، لیکن جب پولیس والا نہیں ہوتا تو کیا لوگ اس کو فالو کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یوروپین دیشوں میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کوالٹی بہت ہی اعلیٰ ہوتی ہے، تو وہ لوگ فالو کرتے ہیں، لیکن جو انسان جو غریب دیش ہوتے ہیں، جو زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، وہ لوگ قانون کو اسی وقت فالو کرتے ہیں جب ان کو فورس کیا جائے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اصل چیز جو ہے صرف جان لینا کافی نہیں ہے یا کسی کو بتا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کوالٹی کو ڈیولپ کیا جائے۔ تو اسی سے میں سوچ رہا تھا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں بار بار اللہ کی مہانتا، اللہ کی بڑائی، غور و فکر زمین و آسمان پہ جب ہم فکر کرتے ہیں تو ہمارے دل میں کیا ہے، اللہ کی عظمت بڑھتی جاتی ہے، اور ہم اللہ کو میں ہی سوچنے لگ جاتے ہیں، اللہ کی صفات کو معلوم کرتے ہیں، اور اللہ کیسے چیزوں ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اور اللہ اپنے بارے میں کیا کیا بتاتا ہے، وہ سب ریگولر بیس پہ ہم کو معلوم چلتی ہے۔ تو اس سے ہمارے اندر کیا ہے، ایک کوالٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو جب ہمارے یہ ذہنیت اور سوچ بنے گی، ہمارے اندر یہ شخصیت بنے گی کہ خدا والی، یعنی خدا کی ایک اعلیٰ معرفت ہوگی، تو ہم کو کیا ہے، وہ جو شخص ہوگا اس کو وہ جاہے گا ہی نہیں کہیں اور خدا کے علاوہ۔ لیکن جو انسان قرآن کے ٹچ میں نہیں رہے گا تو اس کے اندر خدا کی عظمت کا تصور بھی اس لیول پر نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ہو جائے گا کہ مان لو کسی کو ہم بتا دیں کہ ادھر مت جاؤ، یہ مت کرو، تو وہ اس کام کو چھوڑ دے، لیکن اس کے اندر کوئی اعلیٰ کوالٹی ڈیولپ نہیں ہوگی۔ تو اسی سے میں قرآن کی امپورٹینس کو سمجھ رہا تھا کہ فتوے والے انداز کی اپنی ایک الگ امپورٹینس ہے، لیکن وہ کافی نہیں ہوئے۔ تو قرآن ہم کو کوالٹی والا انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم کیا ہے، ہمارے اندر وہ کوالٹی ڈیولپ ہو، وہ اعلیٰ شخصیت ڈیولپ ہو، جس سے کہ انسان کیا ہے، فورسفلی چیزوں کو نہ مانے، بلکہ خود اس قابل ہو کہ وہ خود یہ طے کرے، فیصلہ کرے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسی ذہنیت کو ڈیولپ کرنے والی کتاب قرآن ہے۔ لیکن جب قرآن کو چھوڑ دیا جائے گا تو اللہ کی عظمت بھی دلوں میں نہیں ہوگی، پھر فتوے والے انداز بھی زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوں گے، کیونکہ انسان اسی کی پرواہ کرتا ہے، انسان اسی کی پرواہ کرے گا جس کا تصور دل میں ہو، جس کے بارے میں ذہن میں ہو۔ لیکن جب اللہ ہی ذہن سے نکل جائے گا تو لوگ پرواہ بھی کیوں کریں گے اس کے احکام کو ماننے کی؟ تو یہ میں سوچ رہا تھا۔ تو اسی سے آرٹیکل میں جب یہ میں آرٹیکل پڑھا تو یہ باتیں میرے مائنڈ میں آئی تھی۔ یہ قرآن جو ہے وہ ہم کو ایک اعلیٰ شخصیت کی طرف لے جاتا ہے کہ ہم انٹلیکچوئل اویئر رہیں اور اپنے اندر پوزیٹیو کوالٹی ڈیولپ کریں، اور پیغمبروں نے کیسے حالات میں کیا رسپونس دیا، ہمارے اندر بھی وہ چیز صلاحیتیں جاگرک ہو۔ جبکہ اگر ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو ہم قرآن کے سارے خزانوں سے محروم ہو جائیں گے، اور اس دنیا میں قرآن ہمارے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے ثواب جو ہے وہ آخرت میں کام آئے۔ تو دنیا میں قرآن کا تبھی کام آئے گی جو کہ خدا کی کتاب ہے، اور جو کہ جس کو ہم معجزہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو اس دنیا میں دو ہی چیز ریپرزینٹ کر رہی ہے، پہلی یہ خود کائنات اور دوسری ایک قرآن۔ تو کائنات تو خاموش زبان میں خدا کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، اس کو سننے کے لیے بھی ہم کو قرآن کی ہی مدد لینی پڑے گی کہ کیسے ہم اس دنیا کی خاموش زبان سے
خدا کو جان پائے، خدا کو دیکھ پائیں، تو قرآن ہی وہ ذہنیت کو بنائے گا۔ تو اس کے لیے اور دوسرا جو خدا کو ریپرزینٹ کر رہی ہے بولتی ہوئی زبان میں وہ قرآن ہی ہے۔ تو خدا کو اتنی بڑا معجزہ قرآن ہے، تو اسی سے میں سوچ رہا تھا کہ ایک اور سوال آیا تھا کہ کیا بزرگوں کے کرامات ہوتے ہیں یا نہیں، تو اس پر لوگ بحث کر رہے تھے۔ تو میں بحث تو نہیں کیا، بس سوچا تھا کہ کیا قرآن کے بعد ہم کو کسی اور معجزہ یا پھر کرامات کی ضرورت بھی ہے، جبکہ اتنا بڑا معجزہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہم خدا کے پسندیدہ انسان بن سکیں، تو چھوٹے موٹے کرامات کی اس بڑے معجزہ کے سامنے تو کوئی ویلیو نہیں ہے، تو لوگ ان سب بحثوں میں کیوں پڑے رہتے ہیں؟ تو اس کی یہی وجہ ہے کہ لوگ خدا کی عظمت کو نہیں جانتے اور وہ اپنے بزرگوں کی عظمت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ لوگ قرآن کو نہیں پڑھتے۔ تو قرآن کو پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ میری نظر میں یہی ہے کہ ہم اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں بستی ہے۔ تو یہی میری اس آرٹیکل سے لرننگ تھی۔ جی، آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی۔ آ، بہت صحیح آپ کی لرننگ تھی کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ فراہم کرنے سے کسی کی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ ذہن تعمیر کرنے سے ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے ایک دو باتیں میں بھی بتاؤں گا۔ بخاری میں ایک باب ہے، اس کا عنوان ہے باب تالیف القرآن، یعنی قرآن کی جو ترتیب نزول کیا تھی، قرآن جو ہے کیسے اتارا گیا تھا۔ تو امام بخاری نے جو ہے تالیف القرآن کے نام سے باب باندھ کر اس بات کو بتایا ہے، اور اس میں حضرت عائشہ کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں اول نزل ما نزل من القرآن فیہا ذکر الجنت والنار، کہ پہلے قرآن کی 114 صورتوں میں سے مکی جو صورتیں ہیں عام طور پر تقریباً 80 کے قریب ہے، اور مدنی بھی، تو ان صورتوں میں جو ہے جنت، جہنم، اور جو ہے زمین اور آسمان کی آفاق و انفس کی نشانیاں اور تاریخ کی مثالیں، اس طرح کے مواد سے جو ہے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی۔ اس کے بعد جو ہے ان کو ڈوز اینڈ ڈونٹ دیا گیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اس حدیث میں، اگر لوگوں سے پہلے ہی دن کہا جاتا کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تو لوگ کہتے کہ ہم کبھی یہ کام چھوڑنے والے نہیں، یہ برائیوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج کے دور میں اکثر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، اصلاح کرنے والوں کو، ریفارمرز کو، وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ برائی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو تو لگتا ہے کہ جو ہے یہاں ایک غلطی ہو رہی ہے۔ وہ غلطی یہ ہے کہ پہلے مائنڈ سیٹ بنایا جائے، اس کے بعد ڈوز اینڈ ڈونٹس دیے جائے۔ حضرت عائشہ کی یہ جو بخاری میں جو حدیث ہے باب تالیف القرآن میں، وہ ہم کو جو ہے ایک گائیڈنس دے رہی ہے، ایک بیسک گائیڈنس دے رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ لوگوں کو ڈوز اینڈ ڈونٹس میں زیادہ مت یہ کرو، پہلے ان کا ذہن بناؤ۔ اسی بات کو جو ہے اصحاب رسول اس طرح کہتے تھے، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے جو ہے ایمان سیکھا، اس کے بعد قرآن سیکھا۔ یعنی لفظ بدل کر ہم یہ کہیں گے، پہلے ہم نے جو ہے مائنڈ سیٹ بنایا، اس کے بعد جو ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو کیا۔ تو جب اصحاب رسول جیسے لوگوں کو پہلے ان کی مائنڈ بلڈنگ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کو مانتے ہیں، تو آج کا انسان کیسے جو ہے اس فارمیٹ سے باہر نکل پائے گا؟
تو عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کالج کے نوجوانوں سے ہم کہتے ہیں کہ تم بے حیائی کر رہے ہو، تم بے پردہ کر رہے ہو، تم جو ہے ایول انجوائمنٹ کر رہے ہو، یا لوگوں سے کہتے ہیں کہ جو ہے تم شرک کر رہے ہو، تم بدعت کر رہے ہو، کسی سے ہم کچھ اور کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ریلیجس لوگوں کا کام ہی لوگوں کو ٹوکنا ہے، تو ان کا پیچھا چھوڑو۔ اگر اس کے بجائے جو ہے قرآن کے پیٹرن کو ہم اپنائیں گے، اور جو ہے لوگوں کو پہلے جو ہے مائنڈ بلڈنگ کریں گے، ان کی جو ہے انٹلیکٹ کو انووک کریں گے، اس کے بعد جو ہے لوگوں کو بتائیں گے تو وہ اس کو ریزن آؤٹ کر پائیں گے اور پھر اس برائی سے بچ سکیں گے۔ تو ہم کو وہی طریقہ اپنانا پڑے گا جو قرآن نے اپنایا، جو پیغمبر نے اپنایا، جو اصحاب رسول نے اپنایا۔ اگر ہم اس پیٹرن کو بدلیں گے تو یہ پٹنگ دا کارٹ بفور دا ہارس ہو جائے گا، یعنی گھوڑے کو جو ہے بگی کے پیچھے باندھنا، تو ایسی بگی یا ایسا تانگا جو ہے الٹ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ آج کا ہمارا سارا معاملہ ہو گیا ہے دور جدید میں، جتنی ہم مومنٹس دیکھتے ہیں سب اسی غلطی میں مبتلا ہے۔ تو اس کے بجائے جو ہے حکمت قرآن کو اپناتے ہوئے پہلے ہمیں مائنڈ بلڈنگ کا کام کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں شاہ ولی اللہ صاحب کی ایک بہت اچھی کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہمارے 17ویں صدی کے بہت بڑے دہلی کے عالم تھے، بہت بڑے اسکالر تھے۔ تو انہوں نے قرآن فہمی پر ایک جو ہے کتاب لکھی، قرآن کو سمجھنے کی کنجی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا الفوز الکبیر فی اصول التفسیر۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو مواد کو جو سیٹ کیا گیا ہے، ڈیٹا کی جو سیٹنگ ہے، اسٹف جو ہے قرآن کا، وہ اس فارمیٹ میں ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ 5 باتیں قرآن کے اندر بتائی گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے التذکیر بآلاء اللہ، یعنی زمین اور آسمان کی، نیچر کی جو ہے نشانیوں کو اور آیات کو لے کر لوگوں کو جو ہے خدا کی قدرت اور خدا کی محبت کی طرف بلانا، تو اس کو کہتے ہیں التذکیر بآلاء اللہ۔ تو قرآن کے اندر جو ہے بہت بڑا میجر پورشن جو ہے تذکیر بآلاء اللہ پر ہے۔ جیسے سورہ رحمان میں ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے مختلف مثالیں دیتا ہے، پھر پوچھتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سورہ نحل بھی آپ پوری دیکھیں گے تو اس میں بھی جو ہے آلاء اللہ کا ہی ذکر ہے پورا کا پورا۔ تو پتہ چلا کہ جو ہے قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو التذکیر بآلاء اللہ کیا جائے، یعنی زمین اور آسمان کی نشانیوں کو لے کر ان کے انٹلیکٹ کو پرووک کیا جائے، انووک کیا جائے، اور ان کے تھنکنگ ایبیلٹی کو جو ہے ڈیولپ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں پھر دوسرا قرآن میں جو طریقہ اپنایا گیا التذکیر بایام اللہ، یعنی ہسٹری کے ایونٹس کو لے کر اس سے لیسنس نکال کے بتانا۔ دیکھو ہسٹری میں اس طرح کی غلطیوں کا یہ انجام ہوا تھا، جب بھی جو ہے یہ غلطی ہوگی تو ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف کا واقعہ ہو جائے گا، تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی پھر۔ تو اس کو کہتے ہیں التذکیر بایام اللہ۔ پھر وہ کہتے ہیں التذکیر بالموت وما بعدہ، کہ قرآن میں جو ہے تیسرا جو اسٹیپ لیا گیا مائنڈ بلڈنگ کے لیے وہ تھا موت اور موت کے بعد کے احوال کو بتانا، موت اور موت کے بعد کی انفارمیشن دینا، جنت جہنم حشر نشر اور جو ہے حساب کتاب، اس ہونے والے اپ کمنگ ایونٹس کو جو ہے لوگوں کے سامنے ایسے لانا جیسے اب وہ ان کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے پیغمبر کی انفارمیشن کے مطابق۔ تو یہ تیسرا اسٹیپ تھا۔ چوتھا اسٹیپ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو ہے علم الدعوہ دیا گیا ہے، یعنی لوگوں کو کیسے کنونس کیا جائے ان چیزوں کے ذریعے، کنونس کرنے والے کے کیا آداب کو ملحوظ رکھے، اور کیسے جو ہے جس کو وہ سمجھا رہا ہے اس کے لیول کا کا خیال کرتے ہوئے اس کو باتیں سمجھائے۔ تو اس کو وہ کہتے ہیں علم المقاسمہ، ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں ہاؤ ٹو ٹیچ یور ایڈریسز۔ نمبر 5 پر ہے قرآن کے اندر جو اسٹف ہے وہ علم الاحکام ہے۔ علم الاحکام کا مطلب ڈوز اینڈ ڈونٹس، یعنی زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، اور جو ہے ولا تزنوا، زنا مت کرو، شراب مت پیو، جھوٹ مت بولو، قتل مت کرو، جھوٹی گواہی مت دو، زمین میں فساد مت کرو، اس طرح کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا اسٹف بھی ہے۔ تو قرآن کے اندر جو ہے میجر جو پورشن ہے مائنڈ بلڈنگ کا وہ ہے التذکیر بآلاء اللہ، التذکیر بایام اللہ، التذکیر بالموت وما بعدہ۔
تو اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو ایک بیٹر پرسنالٹی بنانا چاہتا ہے، وہ اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے سراؤنڈنگ میں لوگوں کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو، تو وہ جو ہے یہ علوم خمسہ کے پیٹرن کو جو ہے اپنے ذہن میں رکھ کر جو ہے اپنا پریپریشن کرے گا اور جو ہے لوگوں کو اس پریپریشن کے مطابق جو ہے خدا کے دین کی طرف بلاتا رہے گا، تو وہ ایک بیٹر پرسنالٹی اپنی بھی بنا پائے گا اور اپنے مخاطب کی بھی ایک اچھی پرسنالٹی بن جائے گی۔ تو یہ بہت اچھی گائیڈنگ فیکٹرز ہے، بیسک گائیڈنس ہے جو حضرت عائشہ کی حدیث باب تعلیف القرآن میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اصحاب رسول کہہ رہے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پھر اس کے بعد جو ہے شاہ ولی اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے قرآن کا میتھڈ آف ٹیچنگ جو ہے اس طرح تھا، آلاء اللہ، ایام اللہ، الموت و ما بعدہ کے ذریعے لوگوں کی جو ہے مائنڈ بلڈنگ کرنا۔ اتنی واضح رہنمائی جو ہے ہم کو اگر مل رہی ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنی بھی پرسنالٹی بنائیں، اپنا بھی ہم انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کریں اور لوگوں کا بھی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کریں تاکہ وہ جو ہے خدا کے وانٹیڈ بندے بن سکیں۔ جی، اس پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ڈیولپ پرسنالٹی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ جی، یہیں پر ہم اس سیشن کو اینڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بالکل، بہت اچھا۔